السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں نے سلام کیا، سلام کا جواب سلام میں دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ شاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر غنبد خضران آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا اربوں خربوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں اس کے گھر میں آ کر بیٹھنے کا اور سجدہ کرنے کا موقع دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ ایک طرح کی مومن کے لیے آزمائش سمجھے، کورونا وائرس، لاک ڈاؤن، اور جو گنہگار ہیں ان کے لیے عذاب، مومن کے لیے آزمائش، کافروں کے لیے سزا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی عذاب جو اترتا ہے وہ الگ الگ انسانوں پر اس کا الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن جو ہوا، یہ خاص کر ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے بہت سے مسلم کنٹریز ہیں جہاں پر کئی سالوں تک، سینکڑوں سالوں تک مسلم حکومت رہی وہاں پر، لیکن بعد میں کفار نے وہ ملک کو فتح کیا اور وہاں پر جو اسلامی حکومت جو چلتی تھی وہاں پر وہ ختم ہو گئی۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوٹ دے کر بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، اور پکڑ کر کے بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ لاک ڈاؤن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا اور سمجھنے کے لیے ملا کہ کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ جو عالیشان بنگلوں میں رہتے تھے، روزانہ کے ہزاروں روپے خرچے ان کے ہوتے تھے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تھے، لیکن ان کی موتیں ایسی ہوئی کہ ان کو دفنانے کے لیے ان کے گھر والے تک نہیں گئے، پرمیشن نہیں تھی، جانا تو چاہتے تھے، لیکن اللہ کا ایسا نظام، ایسی قدرت کہ دیکھیں کہ گھر والے بھی آخری منہ نہیں دیکھ سکے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ایک چھوٹا سا وائرس بھی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو سمجھیں، اللہ کی طاقت کو جانیں، اللہ کو پہچانیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور ہیں، گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، کتا ہے، بلی ہے وغیرہ، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، چاہے تو ہمیں جانور بنا سکتا تھا، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، ہماری اور آپ کی مرضی پر ہے کیا؟ 9 مہینے ہونے کے بعد ہم اپنی مرضی سے ماں کی پیٹ میں بھی نہیں رہ سکتے، ڈاکٹر پھاڑ کر نکالتا ہے۔ اور ہماری زندگی کا وقت ختم ہونے کے بعد 1 منٹ بھی ہم یہاں رہ نہیں سکتے، ملک الموت آ کر ہماری
روح نکال لیتی ہے۔ تو زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، زندوں کو مارنے والا، مرنے والوں کو زندہ کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے اور دنیا میں ہم اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے، تو ایسی دوسری چیزوں پر ہم کیوں اتنا اتراتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، یہ فلاں چیز کا میں مالک ہوں، یہ چیز میں کر سکتا ہوں، یہ چیز مجھ سے ہی ہوگی۔ یہ ہمارے اندر گھمنڈ، غرور، تکبر کیوں ہے؟ تو یہ ہمارے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں لاک ڈاؤن کے متعلق، کرونا وائرس کے متعلق، جو مسجدیں بند تھی اس کے متعلق میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے آج کا۔ حضور سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے، تو اور لاک ڈاؤن کے پہلے کا جمعہ، لاک ڈاؤن ہونے کے پہلے جو جمعہ میں نے جو تقریر کی تھی اسی تقریر کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں، آگے بڑھا رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے جو میری تقریر کا عنوان جو تھا فضیلت امت محمد، یعنی امت محمدیہ جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور مقام ولایت، یہ دو موضوع کو ایک موضوع کر کے میں نے پچھلے جمعہ، یعنی جو لاک ڈاؤن کے پہلے کا جو جمعہ تھا اس جمعہ میں نے تقریر کی تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہونے کی کیا فضیلت ہے، میں موٹا میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ امت کی فضیلت یہ ہے کہ اس امت کے بعد کوئی اور امت آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں، اور یہ آخری امت ہے۔ اور یہ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ یہ پوری کی پوری امت لوگوں کو گناہوں سے روکے اور نیکی کی دعوت دے۔ پوری امت کی ذمہ داری ہے، کسی ایک انسان، مولوی صاحب، امام صاحب، حافظ صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب کی نہیں، بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی جو حضور کا امتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے روکے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ یہ امت کا اعزاز یہ ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے امت محمدی میں پیدا کر، یعنی مجھے امتی، کاش میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ یہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آرزو تھی۔ یہ امت کا اعزاز یہ ہے کہ جب تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوتے تب تک تمام نبیوں پر جنت حرام ہے، یعنی کوئی نبی ہمارے نبی کے پہلے جنت میں جا نہیں سکتا۔ ہمارے نبی جائیں گے پھر تمام انبیاء کرام جائیں گے۔ اور امت کی فضیلت یہ ہے امت محمدیہ کی کہ جب تک امت محمدیہ جنت میں نہیں جاتی دوسرے نبیوں کی امتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے، امت محمدی کی فضیلت ہے۔ تو دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امت کے اولیاء کرام کے متعلق، علماء کرام کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے امت کے جو علماء ہیں، میرے امت کے جو اولیاء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ بنی اسرائیل میں سینکڑوں ہزاروں نبی آتے رہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو نبی کا کام آگے کون بڑھائے گا؟ نبی کا کام آگے بڑھانے والے علماء کرام، اولیاء اعظام، یہ نبی کا کام، دین کا کام آگے بڑھاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں یہ فرمایا کہ میرے امت کے اولیاء، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام جس طرح دین کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو میرے انبیاء کرام، میرے اولیاء اعظام اور علماء کرام بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کی طرف بلائیں گے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چلیے تقریر طویل ہو رہی ہے، اور اگر کوئی یہ تقریر سننا چاہتا ہے کہ امت محمدیہ کی فضیلت اور مقام ولایت، تو یوٹیوب پر میں نے وہ تقریر ڈالی ہے، آپ سن سکتے ہیں اس کا پہلا پارٹ۔ لیکن میں آگے بڑھ رہا ہوں، تقریر کو آگے لے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جو امت کے اولیاء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے مانند ہوں گے، اور امت
محمدی کے اولیاء کرام، علماء کرام، اولیاء کرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ 24ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یعنی جو میرے ولی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق اولیاء اعظام کے متعلق فرماتا ہے، جو میرے ولی ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں۔ اللہ اپنے ولیوں کے متعلق فرماتا ہے کہ اے میرے دوست، اے میرے ولی، میں دنیا میں بھی تمہارا دوست، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، میں دنیا میں بھی تمہارا دوست و مددگار ہوں اور آخرت میں بھی تمہارا دوست اور مددگار ہوں۔ اور دوسری طرف اگر ہم اولیاء کرام کی صفتوں کو دیکھتے ہیں، عادتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے دوست جو ہوں گے، میرے ولی جو ہوں گے، انہیں دنیا میں اور آخرت میں نہ کسی بات کا رنج ہوگا، نہ کسی بات سے وہ خوف زدہ ہوں گے، کسی بات سے وہ ڈریں گے نہیں اور کسی بات کا وہ غم نہیں کریں گے۔ جو سچے علماء کرام ہیں، جو سچے اولیاء کرام ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے جو ولی ہیں، جو علماء ہیں، وہ کسی بات کا ڈر نہیں رکھیں گے اور کسی بات کا خوف نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفتیں، ان کی عادتیں بیان کر دیں۔ آج کا دور جو چل رہا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر پیر صاحب، ولی صاحب ہمیں دکھائی دیتے ہیں، الگ الگ کپڑوں میں، الگ الگ پٹکوں میں دکھائی دیتے ہیں، اور مطلب ان کا بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ یاد رکھیں کہ نبوت جو ہوتی ہے وہ ظاہر کرنے کا نام ہے، نبوت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے انبیاء، تم اپنی نبوت کو ظاہر کرو، لوگوں سے کہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، اور لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، اور جب لوگ دلیل مانگے تو انہیں معجزہ دکھاؤ۔ لیکن ولی کے متعلق یہ ہے کہ ولی اپنے آپ کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ میں ولی ہوں یہ ظاہر نہیں کرتا، چھپاتا ہے۔ وہ مشہور کب ہوتا ہے؟ کچھ تو ولی اپنی حیات میں ہی مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ولی جو ہوتے ہیں اپنی وفات کے بعد ان کی شہرت بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ حضور خواجہ غری نواز بھی آئے ہندوستان میں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، لیکن آج پورا ہندوستان ان کا گیت گاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی عمر کی 25-30 سالہ عمر میں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے، ان کے کرامت کے ڈنکے بعد میں بجے، لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ولی کی زندگی میں اکثر ولیوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور جو یہ انسان دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور وہ شریعت کا پابند نہ ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا نہ ہو، پنجگانہ با جماعت نمازیں ادا کرنے والا نہ ہو، اور گناہوں سے بچنے والا نہ ہو، ایسے گناہ جو کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، یا ایسے گناہوں سے بچتا نہ ہو، تو اللہ کی عزت کی قسم وہ ولی ہو نہیں سکتا۔ جو شریعت کے دائرے کے باہر ہے، جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، نمازوں کو قضا کرتا ہے، دیگر اور بھی جو چیزیں ہیں، تو ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ چھپاتا ہے۔ ہاں، اس سے کچھ کرامتیں وغیرہ جو ظاہر ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ ظاہر ہوتی ہیں، وہ اور الگ بات ہے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گوشہ نشین اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آج بہت سے پیری مریدی والے، طریقت والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، اور یہ دعویٰ کرنے والے بھی بہت ہیں اور اس کی جانچ پڑتال کرنے والے بھی بہت ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں۔ جاتے ہیں محفلوں میں، بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، شریعت کے حساب سے کر رہے ہیں کہ نہیں، پانی پی رہے ہیں تو شریعت کے حساب سے پی رہے ہیں کہ نہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں تو مسکرا کر مل رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ تمام چیزیں لوگوں کے اندر جستجو وغیرہ ہوتی ہے۔ جب سے پیری مریدی کے دعوے دار جو بڑھ گئے ہیں تو اس کی جستجو کرنے والے، اس کی جانچ پڑتال کرنے والے بھی بڑھ گئے ہیں۔
کہ دیکھیں کہ یہ صحیح طریقے پر ہے کہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا، مختصر سی تقریر ہے۔ شروع میں نے جو تقریر کی وہ کورونا وائرس وغیرہ کی وجہ سے مسجد جو بند تھی اس میں وقت چلا گیا، لیکن حالانکہ وہ مقصد نہیں تھا، لیکن انشاءاللہ عز و جل کبھی وقت ملے گا تو میں بیان ضرور کروں گا، اور اس کا ایک موضوع ضرور میں رکھوں گا کہ ہم نے لاک ڈاؤن سے کیا سیکھا، کورونا وائرس سے کیا سیکھا۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ بغداد میں ایک بزنس مین تاجر شخص تھا، اور یہ جو اللہ والے جو ہیں ان میں نقص بہت نکالتا تھا، کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان میں نقص نکالتا تھا، تو اس کی وہ عادت تھی۔ اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل بھی ان سے تصوف کا علم لیتے تھے، چوتھے جو امام ہیں مسلک کے، امام حنبل احمد بن حنبل، شاگردوں میں سے حضرت بشر حافی مجذوب شخصیت تھے، اللہ والے تھے۔ تو یہ جمعہ کی نماز پڑھے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سنتیں وغیرہ نہیں پڑھے، فوراً مسجد سے باہر نکل گئے۔ اور جو تاجر جو شخص تھا بزنس مین، وہ ولیوں کی مطلب نقص نکالتا تھا، اور حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی تھا۔ روضۃ الریاحین میں یہ واقعہ آیا ہے، نعیمی خطبات میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ بشر حافی فرض نماز پڑھے، فوراً باہر نکل گئے اور چلنے لگے باہر۔ میں یہاں پر رک کر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ آج مسجد میں بھی مقتدی مصلیان حضرات، مقتدی حضرات یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ امام صاحب آئے ہیں تو ابھی سنت پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے۔ سنت نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ فرض کے لیے ٹھہرے تو دل میں خیال آتا ہے کہ امام صاحب نے سنت نہیں پڑھی، ڈائریکٹ فرض کے لیے ٹھہرے۔ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب گھر میں سے سنت پڑھ کے آئے ہوں، میں اپنی نہیں بات کر رہا، لیکن لوگوں کے دل میں یہ خیالات وغیرہ آتے ہیں۔ امام صاحب اگر سنت پڑھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کے پیر زمین کو لگ رہے ہیں کہ نہیں ہے، تو لوگوں کے اندر یہ جستجو ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، یہ شعر میں ہمیشہ دہراتا ہی رہتا ہوں، نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر۔ اپنے گناہوں کی خبر نہیں ہے تو دوسروں کے عیب بھی دیکھ رہے ہیں، ہنر بھی دیکھ رہے ہیں۔ نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پر جب نظر، یا پھر ہوئی اپنے گناہوں کی جو خبر، اپنے گناہوں کی جب خبر ہوئی تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، کیونکہ ہم خود برے ہیں تو دوسرے لوگوں کو ہم کیا برا کہیں۔ لیکن بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ دل میں آمنج تنیبو کثیرا من الظن، قرآن میں یہ آیا ہے کہ زیادہ جستجو بھی نہ کرو، ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا، تم جو بعد جو خیال اور ظن کرتے ہو یہ بعد مطلب غیبت میں بدل جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پھر دل میں وہ مطلب ایک سوچ وچار بنتا ہے، پھر دوسرے لوگوں کو ہم بولتے ہیں۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب پر بھی نظر ہوتی ہے کہ کیسے پڑھ رہے ہیں نماز، یا پھر آنے کے بعد سنت پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے گھروں کو ویران نہ بناؤ، اپنے گھروں کو ویران نہ کرو۔ اس سے مراد کیا؟ گھر کی خواتین تو گھر میں نماز پڑھتی ہیں، لیکن جو فرض کے بعد جو نفل اور سنتیں ہوتی ہیں، حدیث کریمہ میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ ان نفل اور سنتوں کو اپنے گھر میں جا کر پڑھو، تاکہ تمہارا دیکھا دیکھی تمہارے بال بچے بھی پڑھیں، تمہاری گھر کی خواتین بھی پڑھیں۔ تو یہ بھی ہے، چاہے تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں لیکن گھر میں بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی انسان یا امام صاحب ہو یا پھر مقتدی ہو، مسجد کے ذمہ دار ہو، اگر فرض نماز کے بعد جلدی چلے جاتے ہیں تو یہ غلط گمان نہ کریں کہ یہ انہوں نے فرض نہیں پڑھا، سنت نہیں پڑھا، نفل نہیں پڑھا۔ اچھا گمان کرے کہ ہو سکتا ہے گھر میں جا کے پڑھیں گے یا پھر بعد میں پڑھیں گے، کچھ ضرورت ہوگی، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیشہ اچھا خیال رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اچھی سوچ رکھیں تو ہمارا اچھا ہوگا۔ تو بشر حافی جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتیں وغیرہ نہیں پڑھے، سنت موقعہ، فوراً باہر نکل گئے۔ تو وہ جو تاجر انسان جو تھا بزنس مین، وہ بھی حضرت بشر حافی کے پیچھے چل گئے، اور اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ یہ اللہ کے ولی بنتے ہیں، بڑے ولی بنتے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سنت ادا کرنا بھی ان کو نہیں آتا، سنت بھی نہیں پڑھتے، اس لیے جلدی جلدی کہا جا رہا ہے۔ تو وہ چلتے چلتے حضرت بشر حافی ایک روٹی کے نان بائی کے دکان پر پہنچے، روٹی کے دکان پر، وہاں سے روٹی لی۔ تو پھر اس تاجر کے شخص میں یہ خیال آیا کہ دیکھیں کہ بھوک کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑ دیا، ان کو بھوک اتنی لگی ہے کہ سنتیں چھوڑ دی اور روٹی لے لی کھانے کے لیے۔
اب جب یہ روٹی کھانے کے لیے بیٹھیں گے تب میں ان کو پکڑ کر پوچھوں گا کہ آپ سنتیں نہیں پڑھے اور روٹی کھا رہے ہیں. تو بشر حافی روٹی لیے نکلے. اسی طرح چلتے 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 گئے، ایک مسجد میں گئے. ایک مسجد میں جانے کے بعد حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد کے کمرے میں گئے. وہاں پر ایک بیمار لیٹا تھا اور بشر حافی نے اس بیمار کو وہ روٹی اپنے ہاتھوں سے کھلائی. تو وہ چپکے سے دیکھتے رہا اور کچھ دیر ہونے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ حضرت بشر حافی وہاں سے چلے گئے، وہاں سے غائب ہو گئے، وہاں سے چلے گئے، وہاں دکھائی نہیں دے رہے. تو مسجد میں وہ شخص کسی سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر اس بیمار کو کوئی ایک انسان روٹی کھلا رہا تھا، وہ کہاں ہے؟ اور وہ بشر حافی تھے، وہ چلے گئے. وہ مسجد کا وہاں کا انسان کہتا ہے وہ بشر حافی چلے گئے. اور تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ انسان تاجر انسان کہتا ہے کہ میں بغداد سے ہوں. تو تم 40 میل دور یہاں سے 40 میل دور 40 میل، 1 میل جو ہوتا ہے وہ 1 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے. 40 میل یعنی آپ سمجھ لیں کہ 60 کلومیٹر. تو وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ میں بشر حافی کے ساتھ کچھ ہی قدم چلا ہوں اور میں 60 کلومیٹر کا راستہ طے کر دیا. تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کا دنیا میں بھی مددگار ہے اور آخرت میں بھی مددگار ہے. حضرت بشر حافی چند قدم چلے ہیں، 40 میل کا انہوں نے حضرت بشر حافی نے راستہ طے کیا. وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ میں 40 میل دور چل کر حضرت بشر حافی کے پیچھے آیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کے ساتھ ساتھ اس تاجر انسان کے لیے بھی زمین کو سکیڑ دیا، لپیٹ دیا. وہ شخص وہیں رہتا ہے، 1 ہفتے تک وہیں رہتا ہے. اگلا جمعہ جب آتا ہے تو حضرت بشر حافی پھر آتے ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے آیا تھا، وہ 1 ہفتے سے اسی مسجد میں رکا ہے. حضرت بشر حافی اس کو دیکھتے ہیں، جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی جستجو نہ کرو، نقص نہ نکالو. تم جو میرے پیچھے چل کر جو آئے تھے 40 میل دور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم مدد کرنے کے لیے اتریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب بہت بڑا مدد فرمانے والا ہے. پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو آج کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک ولی ہیں، نیک لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنی زندگی جیتے ہیں لیکن لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے. ہمیں ان کو پہچاننا چاہیے. اگر پہچان نہیں سکتے تو نقص نہ نکالے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے ولی نہیں ہیں، شریعت کے پابند نہیں ہیں لیکن نقص نہ نکالے. ایک چیز کیا ہوگی، وہ شریعت کا پابند نہیں ہوگا، اگر ہم اس کے نقص نکالیں گے تو وہ غیبت ہو جائے گی. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیبت کرنے سے بھی منع کیا، اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احادیث کریمہ میں اپنے اولیاء اعظام، اپنے ولیوں کی جو صفات جو بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ والوں کے نقص نکالتے ہیں، اللہ والوں کی پہچان نہیں رکھتے. اور بہت سے پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں. ایک عالم صاحب تھے، نئے فارغ ہوئے تھے اور عالمیت جب پڑھتے ہیں تو اس میں منطق ایک ٹاپک پڑھایا جاتا ہے. منطق یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کا دماغ کھل جاتا ہے اور ایک چیز جب پڑھتا ہے تو اس سے 4 چیزیں معلوم ہوتی ہیں. یہ منطق وہ عالمیت میں مفتی میں وہ پڑھایا جاتا ہے. تو وہ عالم صاحب نے منطق پڑھا تھا، تو لوگوں کے جو نقص نکالتے ہیں منطق پڑھا تھا. جو بھی کوئی راستے میں ملتا تو اس سے پوچھتے کہ کیا صاحب خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ہیں، کہاں کے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا آپ نے منطق پڑھی ہے. حالانکہ منطق پڑھنا فرض یا پھر واجب نہیں ہے لیکن وہ علم الگ مقام رکھتا ہے. وہ عالم صاحب ہر کسی سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ نے منطق پڑھی ہے. تو بعض لوگ کہتے تھے کہ نہیں پڑھی، تو مسکرا کر وہاں سے چلے جاتے تھے. اسی طرح کا واقعہ یہ یوں ہوا کہ کشتی پر سوار تھے، ملا کشتی چلانے والا سے گفتگو ہونے لگی. گفتگو کے دوران عالم صاحب نے اس ملاح چلانے والے کشتی چلانے والے سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ نے منطق پڑھی ہے. تو ملاح تھا، ناؤ چلانے والا تھا، وہ تو کچھ نہیں جانتا منطق کے متعلق. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں پڑھی. تو مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ منطق نہیں پڑھی، تم نے اپنی آدھی زندگی خراب کر دی، اپنی آدھی زندگی برباد کر دی. تو کچھ دیر آگے چلنے کے بعد سمندر میں بھونچال آ گیا اور ناؤ ڈگمگانے لگی. تو ملاح نے پوچھا عالم صاحب سے کہ عالم صاحب تیرنا آتا ہے؟
تو عالم صاحب نے کہا کہ نہیں تیرنا آتا، تو آپ نے اپنی پوری زندگی یہاں پر تباہ و برباد کر دی۔ تو ہر انسان جو کچھ بھی سیکھتا ہے تو اس پر گھمنڈ نہ کرے، چاہے وہ حافظ صاحب ہو، عالم صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، یا پھر دیگر چیزوں کا جو علم رکھنے والا ہے، وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا۔ تو اس چیز پر گھمنڈ نہ کرے، علموں کو بانٹیں اور اللہ کا شکر جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس شے سے ہمیں نوازا ہے۔ تو ولیوں کی پہچان، اگر ہم آج کسی اللہ والے کا نقص نکالتے ہیں تو یاد رکھیں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی وہ نقص ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، دلی کے بہت بڑے محدث، آج دنیا بھر میں ان کا نام ہے۔ ایک شخص ان سے آ کر کہنے لگا دلی میں کہ امام صاحب، محدث صاحب، دلی کا نظام، جو دلی کا جو ماحول ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیا ہے معاملہ؟ کیا ہے کہ لوگ مطلب ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ وغیرہ کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو کتب ہیں، کتب اللہ کے ولی کی ایک درجہ ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا ایک درجہ، کتب، غوث، قلندر، ابدال، یہ مجذوب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے درجات ہوتے ہیں۔ کوئی ابدال پر قائم ہوتا ہے، کوئی کتب پر، کوئی غوث پر، کوئی مجذوب پر، تو یہ قلندر پر، تو یہ الگ الگ درجے ہوتے ہیں۔ ایک سمجھ لیجئے ایک طرح کی پوسٹ سمجھ لیجئے، تو جو جہاں تک پہنچا وہاں تک اس کی پہنچ، وہاں تک اس کی حد ہے۔ تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو گاؤں کا جو کتب ہے سست ہے، سست یعنی نرمی ہے اس کے اندر، وہ لوگوں کو زیادہ یہ نہیں کرتا، اس وجہ سے یہاں کا پورا نظام ایسا ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کلنگڑے، اپنی زبان میں جو کہتے ہیں خربوزہ، کلنگڑے بیچ رہے ہیں۔ تو وہ شخص آزمانے کے لیے جاتا ہے اور کتب کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے اور ایک کڑنگلا خربوزہ لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کھاتا ہے، پھینک دیتا ہے، پھیکا ہے، اس طرح 4-5 کر کے پھینک دیے، اور وہ کتب صاحب جو تھے، اللہ کے ولی جو تھے، وہ اسی طرح خاموش رہے۔ ان کو آزمایا اور کڑنگلے ٹیسٹ کیا، اس کو پھینکا اور کہا کہ پھیکے ہیں، وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دلی کا نظام بہت اچھا چلنے لگا، عدل و انصاف والا، اچھا سسٹم اچھا چلنے لگا۔ تو وہ شخص پھر حضرت محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے کہ دلی کا سسٹم، دلی کا نظام اچھا چل رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی جو کتب ہے وہ بہت ہی سخت ہے، بہت ہی اسٹرک ہے، سخت ہے۔ تو پھر آزمانے کے لیے وہاں پر جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ وہ ان کا کام کیا ہے؟ وہ لوگوں کو پانی پلانا ہے ان کا کام۔ تو وہاں پر جاتا ہے اور ان سے ایک گلاس پانی مانگتا ہے اور پانی میں خود جان بوجھ کر ایک تنکا، ایک کچرا سمجھ لے، کچرا ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ پانی کے اندر کچرا ہے، اور وہ پانی پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے دوسرا گلاس دو۔ تو جو اللہ کے ولی، جو کتب وہاں پر وہ فائز تھے، ایک چانٹا لگاتے ہیں اس انسان کو، ایک چانٹا لگا کر کہتے ہیں کہ مجھے خربوزہ والا سمجھائے کیا؟ خربوزہ والا یعنی وہ تو نرم تھے، اس وجہ سے انہوں نے برداشت کیا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جو ہوتے ہیں الگ الگ، کوئی جمالی ہوتا ہے، کوئی جلالی ہوتا ہے، کوئی مطلب تصوف والا ہوتا ہے، کوئی شریعت والا ہوتا ہے، یہ الگ الگ ان کے درجات ہیں۔ تو ہم ان کی زیادہ جستجو نہ کریں، کیونکہ اس میں اگر ہم جستجو کرتے جائیں، دیکھیں کہ ظاہری طور پر ظاہری طور پر دیکھنا یہ ضروری ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دیکھیں وہ شریعت کا پابند ہے کہ نہیں، نمازیں 5 جگانہ با جماعت نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں، اتنا علم رکھتا ہے کہ نہیں کہ اگر اسے کوئی مسئلہ آ جائے پیر صاحب کو، وہ مسئلہ خود اپنی کتابوں سے نکال کر خود دیکھ سکتا ہے کہ نہیں، حل کر سکتا ہے کہ نہیں۔ یہ بھی پیر صاحب کے لیے کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آ جائے، آج ہم مفتی صاحب، عالم صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، تو پیر کے لیے شرط ہے کہ وہ خود کتابیں دیکھ کر اپنا مسئلہ حل کر سکے، دوسرے کے پاس نہ جائے۔ اور تیسری شے جو ہے وہ سنتوں پر عمل کرنے والا، اور تیسری شے جو ہے وہ سر عام لوگوں کے سامنے گناہ کرتا نہ ہو۔ یہ چیزیں اگر اس کے اندر نہ پائی جائیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ آج بہت سے ایسے ہمارے اندر اولیاء اعظام موجود ہیں لیکن ہم ان کو پہچان نہیں سکتے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ ہم ان کے دنیا میں بھی مددگار ہیں اور آخرت میں بھی مددگار ہیں۔ اور جو اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے
اپنے ولی کے متعلق کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس ولی کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس ولی کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کس طرح؟ ایک مثال کے طور پر آخری ایک مثال ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر جن لگ جائے، شیطان لگ جائے، ایک مثال کہ ایک انسان کو جن لگ گیا اور اس کو 10 لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن 10 لوگوں کے بھی مطلب وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، اس طرح مطلب سب کو دور پھینک رہا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس کے اندر جن ہے، اس کے اندر جن ہے، یہ اس کی طاقت نہیں ہے، جن کی طاقت ہے جو 10 لوگ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں نے بیان کیا۔ تو وہ جو انسان جو ہاتھ اپنے جھٹک رہا تھا، لوگوں کو دور کر رہا تھا، اس کے اندر جو اتنی طاقت آئی وہ جن کی وجہ سے ہے، جنات کی وجہ سے، یعنی اس کا جھٹکنا جن کا جھٹکنا، اس کا دیکھنا جن کا دیکھنا۔ تو اسی طرح جو اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، اپنی پوری زندگی اللہ اور رسول کے نام پر وقف کر دیتا ہے، تو اس کا بیٹھنا بھی اللہ کا بیٹھنا، اس کا چلنا بھی اللہ کا چلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اپنے ولیوں کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ ولی سراپا مطلب ظہور مظہر ہے۔ تو ہمیں ولیوں سے درس حاصل کرنا چاہیے، ولیوں کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ولیوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس علم بھی اتنا ہوتا ہے۔ آج بہت سے جاہل پیر بھی ہیں، جعلی پیر بھی ہیں، تو ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں جو اللہ والا ہو، اللہ کی معرفت رکھتا ہو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند ہو۔ تو زیادہ جستجو نہ کرتے بیٹھیں۔ دنیا کا یہ نظام ہے کہ لوگ جیسے ہوتے ہیں ان کو ویسے پھنسانے والے بھی بہت سے لوگ مل جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں اور اللہ کے ولیوں کا مقام و مرتبہ سمجھیں، ان میں نقص نہ نکالیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو میرے سچے لوگوں کے ساتھ، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہمیں ہمیشہ سچے لوگوں کی صحبتیں اختیار کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ولیوں کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت عطا فرمائے، ہمیشہ ولیوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ دکھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دکھائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مریدوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں نہیں بتاتے، حدیثوں کا علم نہیں دیتے۔ جو اصل چیز بزرگان دین کا کام یہ ہوتا ہے، ایک ولی جو ہوتا ہے وہ دروازہ ہوتا ہے، وہ آگے جانے کا اللہ کے رسول کے دروازے تک، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دروازہ وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک جانے کا یہ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے۔ تو ہمیں ایسے ولیوں کی، اللہ والوں کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو صحیح طریقے میں، صحیح معنی میں اللہ والے ہیں اور شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی محفل میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے ذریعے، نیک محبوبین کے ذریعے معاف عطا فرمائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں، جو لوگ سنتیں پڑھ چکے ہیں آگے آئیں، صفوں کو درست کر لیں۔ آج دیر ہوا ہے، انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعہ سے دیر نہیں ہوگا۔ اگلے جمعہ سے اگر لوگ وقت پر آئیں گے تو 12:45 بجے بیان شروع ہوگا، 1:15 بجے بیان ختم ہوگا خطبہ، اور ٹھیک 1:30 بجے جماعت ٹھہرے گی انشاءاللہ عز و جل۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔